بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے تفصیل سے تنظیمی مدارج لیول آف آرگنائزیشن کے بارے میں پڑھا تھا۔ جانداروں کی تقسیم ان کے خلیوں کے لحاظ سے ایک اور بھی تقسیم کی جاتی ہے، جس میں دو اہم تقسیمیں ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور تقسیم بھی کی گئی ہے۔ جو دو اہم تقسیمیں ہیں، اور یہ تقسیمیں جو ہیں زیادہ اہم ہیں کیونکہ زیادہ تر جاندار اسی قسم کے ہوتے ہیں، یا تو یک خلوی ہوتے ہیں، ایک سیل پر بنے ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ بہت سارے سیلوں پر بنے ہوتے ہیں اور ان سیلوں کا اپنا اپنا ایک الگ الگ کام ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تقسیم کو ساتھ ملایا گیا ہے جس کو کالونی والی ترتیب کہتے ہیں۔ تو یہ جو دو ترتیبیں ہیں، ان میں ہم یک خلوی ترتیب کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تمام یک خلوی جانداروں میں زندگی کے تمام افعال ایک خلیے میں ہی سادہ طریقے سے انجام پاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جتنے ہم نے نظام پڑھے تھے، جو نظام کسی بھی جاندار کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو جن سے حیات کا جو ہے وہ نشاندہی ہوتی ہے، جن میں بہت سارے نظام آئے تھے، انہضام کا، تنفس کا، جو شروع میں ہمارے پاس آئے تھے، اسی طرح موومنٹ کا، حرکت کرنے کا، کھانے پینے کا، یہ تمام نظام جو ہیں حیات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو یک خلوی ترتیب جو ہوتی ہے کسی بھی جاندار میں، وہ اس قسم کی ترتیب ہوتی ہے کہ وہ جاندار جو ہے وہ صرف ایک ہی خلیے پر، ایک ہی سیل پر چل رہا ہوتا ہے، اور اس کے وہ تمام حرکات، وہ تمام چیزیں جو کسی بھی حیات کی نشاندہی کرتی ہیں، وہ اسی ایک خلیے، اسی ایک سیل کے اندر پائی جا رہی ہوتی ہیں، جن کی یہاں مثال میں نام بھی لے لیا ہے: انہضام، تنفس، اخراج، حرکت وغیرہ۔ اچھا، ان کی مثالوں میں یہ جاندار کون کون سے ہیں؟ ان کی مثالوں میں ہمارے پاس جو ہے وہ آ رہے ہیں: بیکٹیریا آ رہا ہے، امیبا آ رہا ہے، پیرامیشیم، یوگلینا۔ یہ یک خلوی تمام یک خلوی جاندار ہیں۔ یک خلوی سے مراد ایک خلیے والے۔ دوسری جو اہم تقسیم ہے وہ ہے ملٹی سیلولر آرگنائزیشن یا کثیر خلوی ترتیب۔ یہ وہ جاندار ہیں جو بہت سے خلیوں سے مل کر بنتے ہیں، اسے کثیر خلوی جاندار کہا جاتا ہے۔ ان میں انہوں نے دو مثالیں دی ہیں: مینڈک کی جو کہ حیوانات میں سے، اور سرسوں کی جو کہ نباتات میں سے۔ کثیر خلوی آرگنائزیشن جو ہے، کثیر خلوی ترتیب جو ہے، یا کثیر خلوی جاندار جو ہے، اس کی اندر بہت سارے خلیے ہوتے ہیں، بہت سارے سیلز ہوتے ہیں۔ وہ تمام سیل جو ہیں وہ الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، یعنی کسی سیل کا کام جو ہوتا ہے وہ حفاظت کرنا ہوتا ہے، کسی سیل کا، کچھ سیل مسکولر سیلز ہوتے ہیں جن کی ترتیب الگ ہوتی ہے، کچھ سیلز جو ہیں وہ ہاضمے کا کام کرتے ہیں، اس قسم کے، یعنی یوں کہیں کہ ہر سیل کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے، وہ اپنا اپنا کام اپنے طریقے سے سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ وہ تمام خلیے مل کر اس کے اندر کسی بھی قسم کا جو ہے نظام یہ بناتے ہیں، اور پھر اس نظام سے ایک پورا جاندار، اس قسم کے بہت سارے نظاموں سے پورا ایک جاندار بنتا ہے۔ تو یہاں ان دونوں میں جو کثیر خلوی ترتیب ہے اور یک خلوی ترتیب ہے، اس میں بنیادی جو ہے وہ فرق یہی ہے کہ ایک تو یک خلوی ترتیب جو ہے وہ ایک ہی یعنی وہ جو پورا جاندار ہے وہ ایک ہی سیل پر مرتب ہوتا ہے، بنا ہوتا ہے، اور اسی کے اس ایک ہی سیل کے اندر، اسی ایک خلیے کے اندر اس کے تمام زندہ حیات والے کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ ملٹی سیلر یا کثیر خلوی ترتیب میں جو ہے جاندار وہ ایک سے زیادہ خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے، ہر خلیے کا اپنا اپنا ایک الگ کام ہوتا ہے جو سب مل کر اس جاندار کو بنا رہے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان میں ایک ترتیب کالونی والی ترتیب ہے۔ کالونی والی ترتیب سے مراد کیا ہے؟ کالونی والی ترتیب سے مراد یہ ہے کہ یہ جاندار ویسے بنیادی طور پر یک خلوی ترتیب کے ہی جاندار ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک ہی خلیے کے بنے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک کالونی کی طور پر رہتے ہیں، یعنی وہ ایک سیل کے طور پر نہیں رہتے بلکہ بہت سارے سیل جو ہیں وہ ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں۔ اس کی انہوں نے یہاں مثال والوکس کی دی ہے، ایک سبز الجی ہے جو کالونی بنا کر رہتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ
اس طور پر کہ یہ رہتا بہت سارے خلیوں کے طور پر ایک ساتھ ہے، کسی حد تک ملٹی سیلولر آرگنائزیشن یا کثیر خلوی ترتیب سے ملتا ہے، لیکن چونکہ یہ مشتمل ایک ہی سیل پر ہوتا ہے، اور اس ایک ہی سیل، اس ایک ہی خلیے کے اندر تمام کام اس جاندار کے سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ کثیر خلوی ترتیب کے اندر ہوتا ہے کہ ان کا کام جو ہے مختلف سیلوں میں تقسیم کیا گیا ہو، مختلف خلیوں میں تقسیم کیا گیا ہو، بلکہ ہر خلیہ جو ہے وہ اپنا اپنے سارے کام جو کہ کثیر خلوی ترتیب کے اندر ہیں پائے جا رہے ہیں، وہ سارے کام جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہوتا ہے. صرف کہنا چاہیے کہ آبادی کالونی کے ساتھ رہنے کے لحاظ سے وہ کسی حد تک کثیر خلوی ترتیب سے میچ کرتا ہے. اب یہاں کثیر خلوی ترتیب میں انہوں نے دو مثالیں نیچے دی ہیں، سرسوں کا پودا اور مینڈک. اچھا، یہاں تھوڑی سی ترتیب یہ ہے کہ چونکہ پہلے انہوں نے یک خلوی ترتیب کو ڈیفائن کیا ہے، لیکن اس کی مثال انہوں نے لاسٹ میں آگے کے پیجز میں دی ہیں، اور اس کے بعد کالونی والی ترتیب کو بیان کیا ہے تو اس کی مثال بھی انہوں نے بعد میں دی، لیکن ملٹی سیلولر آرگنائزیشن یا کثیر خلوی ترتیب کی مثالیں انہوں نے پہلے دے دی ہیں. لہذا ہم سرسوں کا پودا اور مینڈک ان دونوں کی جو مثالیں ہیں، ان کو ہم جس طرح کے ہیڈنگ کی ترتیب ہے اس طرح لے کر چلیں گے اور آخر میں پڑھیں گے. ابھی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے یک خلوی ترتیب اور کالونی والی ترتیب کی کیا مثالیں دی ہیں. تو یک خلوی ترتیب کی جو انہوں نے مثال دی ہے وہ ہے امیبا کی مثال. امیبا ایک یک خلوی جاندار ہے جو کہ کم سطح تالابوں کی مٹی میں یا ٹھہرے ہوئے پانیوں میں پائے جاتے ہیں. صاف پانی میں، تازہ پانی میں ہوتا ہے اور بہت ہی چھوٹا جاندار ہے، عام آنکھ سے بہت مشکل سے نظر آتا ہے. اس کی جسامت 0.25 mm ہے. اس کی کوئی مستقل شکل نہیں ہے، یہ اپنی شکل تبدیل کرتا رہتا ہے. جیلی ٹائپ ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ اپنی شکل جو ہے وہ تبدیل کرتا رہتا ہے. اس کی خلوی جھلی مالیکیولز کی حرکت اور سائٹوپلازم کی حفاظت کا کام دیتی ہے. خلوی جھلی یہ باہر کا جو حصہ ہے، یہ ٹھیک ہے، باہر کا جو یہ ہلکا نیلا سا حصہ نظر آ رہا ہے، یہ خلوی جھلی کہلاتا ہے. یہ جو ہے اس کی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے، اس کی مدد سے یہ حرکت کرتا ہے. اور سائٹوپلازم یہ جو اندر کا سارا اس کا حصہ ہے، اس کو یہ سائٹوپلازم کہلاتا ہے، تو اس کی حفاظت کرتا ہے. اچھا، اس کے خلیے میں موجود سائٹوپلازم کا بیرونی حصہ شفاف ہوتا ہے جسے ایکٹوپلازم یا جیل کہتے ہیں. جی، اس کے خلیے میں جو موجود سائٹوپلازم ہے اس کا یہ بیرونی حصہ جو ہے وہ شفاف یعنی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور اس کو جیل کہا جاتا ہے. جبکہ اندرونی حصہ، اور ہاں، اس کو ایکٹوپلازم بھی کہتے ہیں، یعنی بیرونی حصہ جو ہے وہ ایکٹوپلازم ہے سائٹوپلازم کا، اور سائٹوپلازم کا اندرونی حصہ وہ اینڈوپلازم کہلاتا ہے، جو کہ اندر کا حصہ ہے، تھوڑا سا ڈارک نظر آ رہا ہے. یہ سول بھی کہلاتا ہے، اور یہ جو تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے، جبکہ باہر کا حصہ تھوڑا جیل ٹائپ ہوتا ہے بمقابلے اندر والے حصے کے یہ موٹا ہوتا ہے. سائٹوپلازم میں مرکزہ اور ضیائی خالیہ مائٹوکونڈریا وغیرہ ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے مائٹوکونڈریا جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ رسپائریشن کا کام کرتا ہے. یہ اس کے علاوہ کانٹریکٹائل ویکیولی یا ایکسکریشن کا کام کرتا ہے. رسپائریشن سے مراد یعنی تنفس کا کام کرتا ہے، اور ایکسکریشن سے مراد یعنی اخراج کا کام کرتا ہے. امیبا یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کثیر خلوی ایک جاندار ہے جس کے اندر تمام کام جو ہیں وہ سر انجام دیے جا رہے ہیں. اب یہ اپنا کھانا بھی اپنے اندر، یعنی یہ
جو ہے غذا لیتا ہے اپنی، اس کے بعد اس کو اخراج کا کام جو ہے کنٹریکٹائل ویکیول کے ذریعے کرتا ہے، مائٹوکونڈریا کے ذریعے یہ ریسپائریشن وغیرہ کا اپنا کام کرتا ہے۔ تو کہنا چاہیے کہ یہ ایک یک خلوی جاندار ہے، لیکن حیات کے سارے کام جو ہیں اس کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ امیبا موومنٹ بھی کرتا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ، جو کہ زندہ رہنے کی ایک اور نشانی ہے۔ یہ اب اپنا جو ہے حرکت بھی کرتا ہے، غیر مستقل پیروں کے ذریعے حرکت کرتا ہے، جو کہ جھوٹے پاؤں یا سوڈوفوڈیا کہلاتے ہیں۔ غیر مستقل کے سے مراد یہ ہے کہ یہ ان کی پروجیکشنز بناتا ہے اپنے میمبرین کی، خلوی جھیلی کی جو ہے، تو اس کی مدد سے یہ پانی کے اندر جو ہے وہ حرکت کرتا ہے۔ اس کے بعد کالونی والی ترتیب کی انہوں نے جو مثال جو نام لیا تھا وہ تھا والوکس کا۔ جی والوکس ایک سبز الجی ہے، الجی کی تفصیل آگے آ جائے گی، تو اس کا انہوں نے بتا دیا کہ یہ ایک سبز الجی ہے، جینس سے تعلق رکھتا ہے، جس کے بہت سارے آباء و اجداد ہوتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی ابھی تک تحقیق صحیح نہیں ہو پائی ہے کہ یہ اس کا اوریجن کیا ہے، یہ کہاں، یہ جو ہے یہ جاندار کہاں سے ہے۔ اس کی فیملی والو کیسی کہلاتی ہے؟ اس کی کالونی شکل کروی ہوتی ہے، اور کالونی میں 50,000 والوکس تک رہائش پذیر ہوتے ہیں، یعنی یہ ہمیشہ اس طرح ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یہ تازہ پانیوں میں رہتا ہے۔ اسے پہلی دفعہ اینٹونی وال لیون ہک نے 1700 میں متعارف کرایا تھا۔ والوکس کو بھی الجی تصور کیا جاتا تھا۔ ہر والوکس کے پاس فلیجیلا ہوتے، فلیجیلا یہ جو اوپر تار سے نظر آ رہے ہیں، فلیجیلا کے ایک ساتھ حرکت کرنے سے والوکس پانی میں حرکت کرتا ہے۔ یہ فلیجیلا اس کو پانی کے اندر حرکت کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے خلیے میں کلوروفل پایا جاتا ہے۔ کلوروفل کی مدد سے کیا ہوتا ہے؟ جس کی وجہ سے ضیائی تالیف کر کے اپنی غذا خود تیار کرتا ہے۔ پودا میں عام طور پر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ان کے اندر ایک گرین کلر کا مادہ موجود ہوتا ہے جو کلوروفل کہلاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا کھانا خود تیار کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بھی الجی موجود ہوتا ہے، جس کی مدد سے یہ ضیائی تالیف کرتا ہے، اور کلوروفل کے ذریعے جو ہے اپنا کھانا خود تیار کرتا ہے۔ ضیائی تالیف کرنے والے یہ جاندار آبی ایکو سسٹم کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ آبی ایکو سسٹم کے لیے اہم کس طرح ہوتے ہیں؟ یعنی کہ یہ اندر جو ہے چونکہ یہ آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں، تو آکسیجن بناتے ہیں، تو اندر جو جاندار ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو آکسیجن ملتی ہے۔ والوکس انسانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ یہ کوئی زہریلا مادہ پیدا نہیں کرتا۔ یہ کہنا چاہیے کہ یک خلوی ترتیب اور کالونی والی ترتیب کی مثالیں ہو گئی ہیں۔ نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ کثیر خلوی ترتیب کی جو 2 مثالیں آ رہی ہیں، مینڈک اور سرسوں کے پودے کی، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔